تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک دانے کی سی ہے کہ جو اگتا ہے تو اس سے 7 چھلیاں اگتی ہیں اور ہر چھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک 700 گنا 700 دفعہ تک بڑھ جاتا ہے. تو جو شخص اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 700 روپے تک اس کو مل سکتا ہے، نہیں اس سے بھی زیادہ بلکہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو اور زیادہ بڑھائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ ہی کسی کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس صدقہ و خیرات کے ریفرنس سے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم، نہ تو وہ کبھی خائف ہوں گے، اسے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی ریگریٹ کریں گے اور غم زدہ ہوں گے اپنے کیے پر. خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، میٹھا بول اور کسی سے معافی مانگنا. جو پرانی روایت ہے ہمارے بزرگوں کی کہ کسی کو صدقہ نہ دینا ہو، کسی کی ہیلپ نہ کرنی ہو مانگنے والے کی، تو اس سے معافی مانگا کرتے تھے کہ بابا معاف کرو، بیوی معاف کرو، بھائی معاف کرو. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ قول معروف، میٹھا بول، و مغفرت، اور بخشش مانگنا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها ذا، جس کے بعد صدقہ دینے والے کو ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. یعنی غنی اور فقیر ایک دوسرے کا الٹ ہے. فقیر ڈیپینڈنٹ اور غنی انڈیپینڈنٹ، جس کو کوئی حاجت نہ ہو، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ اور بردبار ہے، یعنی ٹالریٹ کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، پھر وہی بات دہرائی گئی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو نل اینڈ وائڈ نہ کرو، ان کو زیرو نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثال کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا. یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتا. فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایک چٹان کی سی ہے، پتھر کی سی ہے، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہو اور اس مٹی میں وہ کوئی فصل جو ہے وہ بو دے. فاصابہ وابل، اور اس پر زور کا میਂہ برسے، فترکہ صلدا، اور وہاں سے مٹی کو بمے اس فصل کے صاف کر دے اور نیچے صرف پتھر رہ جائے. لا یقدرون علی شیء، نہیں حاصل ہوتا انہیں کچھ بھی، مما کسبوا، اپنی کمائی میں سے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، دل کے پورے ثبات کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ. کمثل جنت، ان کی مثال ایسے باغ کی ہے، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہے. یعنی یہاں دیکھ لیجئے کہ ربوہ کے معنی کیا ہیں؟ اونچی جگہ. دریائے چناب کی ایک طرف ربوہ ہے، ایک طرف چنیوٹ ہے. سیلاب آتا ہے تو چنیوٹ ڈوب جاتا ہے
اور ربوہ نہیں ڈھونڈتا اس لیے نہیں کہ وہ مرزائیوں کا مسکن ہے، اس لیے کہ وہ اونچی جگہ پر ہے اور چنیوٹ جو ہے وہ نشیبی طرف ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو اونچے ٹیلے پر واقع ہے، اصابہ وابل، کہ اس پر زور کی بارش پڑے، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کی پروڈیوس دگنی ہوتی ہے، فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو، ہلکی سی پھوار بھی ہو جائے تو بھی کافی ہوتی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل آتے ہوں، واصابہ الکبر، اور اسے بڑھاپے نے آن لیا ہو، ولہ ذریۃ ضعفاء، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فاصابہا اعصار، کہ اچانک اس پر کوئی بگولا آئے، کوئی طوفان آئے، فیہ نار، آگ کا بھرا ہوا، فاحترقت، اور اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ کذالک یبین اللہ، تو مراد کیا ہے، تو اس پر کیا بیتے گی؟ جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا غریبوں کو پر اپنا روب جمانے کے لیے، تو پھر اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ وہ بظاہر نیکیاں کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت کچھ مجھے اجر ملے گا، لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور دوسری مثال کیا دی کہ کوئی بوڑھا شخص ہے کہ جس کا باغ ہے اور اچانک اس پر کوئی طوفان آئے اور وہ باغ اجڑ جائے تو اس پر کیا بیتے گی؟ اس کی اولاد تو بالکل زمین پر بیٹھی ہوئی ہوگی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اپنی کمائی میں سے، ومما اخرجنا، اور جو کچھ ہم نے نکالا ہے یعنی سوائل پروڈیوس، لکم من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ، اور ایسی چیزیں اس میں سے خرچ کرنے کا مت قصد کرو، مت ارادہ کرو کہ جسے خود لینا کبھی گوارا نہ کرو، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر لو اور لے لو تو لے سکتے ہو، ورنہ کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ چیز تم کبھی نہیں لوگے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، بے پرواہ ہے اور وہ حمد کیا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے مفلسی کا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے۔ طریقے مختلف ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ ہمیں آ کر وسپرنگ کرتا ہے، کبھی خود ہمارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے یا اپنے کسی چیلے کو بھیجتا ہے جو آگے ہمیں سمجھاتا ہے، بھائی ہوش کے ناخن لو، بیٹیوں والے ہو، ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، اور یہ تم سب کچھ اللہ کے راستے میں لگائے جا رہے ہو، زیادہ وقت دیا کرو اپنے بزنس کو، اپنے کام کو، اوور ٹائم بھی لگا لیا کرو۔ یعنی ساری تکلیف کس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ یا اپنا وقت دین پر کیوں لگا رہا ہے۔ ویسے وہ وقت ضائع کرے، سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہے، خوش گپیوں میں رہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنا وقت یا پیسہ دین میں لگانے لگے، اللہ کے راستے میں لگانے، تو یہ سارے مشورے جو ہیں وہ اس کو دیے جاتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، پاورٹی سے ڈراتا ہے، وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی جو فحشاء ہے یہ تمام بڑے گناہوں کے لیے بھی آتا ہے، بالخصوص یہ آتا ہے بے حیائی کے کاموں کے لیے۔ یعنی کوئی بھی سینسیبل آدمی، کوئی بھی سینسیبل خاتون کبھی بھی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتی، اپنا جسم نہیں بیچ سکتی، لیکن جب اس پر مفلسی سوار کر دیتا ہے شیطان تو پھر وہ اپنا جسم فروش کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا انسان، سینسیبل انسان، جب اسے یہ ڈر لگنے لگے تو پھر ہی کین ڈو ایوری تھنگ، وہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے۔
وہ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں کاروبار کون سا کرنے لگا ہوں. اسے محسوس ہو کہ شراب کے کاروبار میں بڑی آمدنی ہے تو شراب کا لائسنس لے لے گا. اسے پتہ چلے کہ میں کوئی پورنوگرافی کا بزنس کروں تو بہت آمدنی ہے تو وہ کر لے گا. کیوں؟ یعنی بقائمی ہوش و حواس کوئی بھی سینسیبل آدمی یہ حرکت نہیں کرتا، لیکن جب اسے مفلسی کا ڈر ہو جائے، شیطان اس کو پھونک دے کہ یہ اپرچونٹی مس کر دو گے تو مر جاؤ گے، تو پھر وہ اس پر آمادہ ہو جاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم بے حیائی سے بچو، میری نافرمانی سے بچو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تم پر عنایات کروں گا، مہربانیاں فرماؤں گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، دانائی سے نواز دیا گیا، اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں، سینسیبل لوگ ہی قبول کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو یا اللہ کے لیے نظر مانتے ہو، من نذر فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک پیسہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، لہذا دوسروں کو بتانے کی، اپنا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت مقام ہے صدقات و خیرات کے اعتبار سے، ذرا توجہ سے سنیے گا. واللہ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ تو بہت خوب. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر ان کو ظاہر کرو تو بھی خوب. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور چپکے سے فقراء تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی الاؤڈ ظاہر کرنا بھی ہے، بشرطے کہ نیت جو ہے ریاکاری نہ ہو بلکہ دوسروں کو ترغیب دینا ہو، تو اس کا وہ بھی جائز ہے. لیکن بہتر کیا ہے؟ تم انہیں چھپا کر دو. وَيُكَفِّرْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لیس علیک ھداھم، اے نبی تم پر ان کو ہدایت پر لانے کی ذمہ داری نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فلانفسکم، تو اپنے ہی بھلے کو کرتے ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اس لیے کہ نہیں خرچ کرتے تم مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وما تنفقوا من خیر، اور تم نہیں خرچ کرتے اپنے مال میں سے خیرات وغیرہ کے لیے. یوفی الیکم، وہ سب کا سب تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی یعنی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان حاجت مندوں کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں گھر جائیں اس طرح. لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں اپنے معاش کے لیے کوئی جد و جہد نہ کر سکیں، بھاگ دوڑ نہ کر سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کوئی ناسمجھ آدمی، ناواقف آدمی وہ سمجھے گا کہ شاید وہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے. تعرفہم بسیماہم، ہاں اگر تم غور سے ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تنگ دست ہیں، شاید انہوں نے صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے. تو ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو. یعنی ایک تو دین کا کوئی خادم ہے کہ جس کا اللہ کے فضل و کرم سے اپنا بزنس بھی ہے، جیسے میں اپنی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، لیکن بہت سے دین کے خادم ایسے بھی ہیں. یہ دین سارا جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے ڈیووٹیز کی ذریعے سے پہنچا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے وقف کر دی. اپنے کاروبار تھے تو وہ بھی پس پش ڈال دیے، اور یا یہ ہے کہ سارا کا سارا وقت انہوں نے دین کے لیے لگا دیا. تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اپنے ان مالی عبادات کے اندر یاد شامل کرو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر،
اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن چھپ کر بھی اعلانیہ بھی، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان کا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ خائف ہوں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، اب اس کا الٹ آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے انسان کے سرپلس مال کا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے اور سارا کچھ کنزیوم کر لیتا ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ شخص کے جس کے پاس کچھ سرپلس ہے اپنی ضروریات سے، اب اس کا جو بہترین مصرف ہے وہ تو اوپر بیان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں دے دو، یہ ہے ٹاپ پر۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ اپنے کسی بھائی کو قرض حسنہ دے دو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور وسعت کے ساتھ، یعنی جب قرض دو گے تو ظاہر ہے آگے وہ رکوع آ رہا ہے پورا سورہ بقرہ کا لاسٹ بٹ 1 رکوع، کہ جب بھی قرض کا معاملہ ہو تو اس کی پوری تحریر کرو، ڈاکیومنٹیشن کرو۔ لیکن اگر آپ کا وہ بھائی اس ڈیو ڈیٹ پر نہیں دے سکتا، اس کے سر پہ سوار ہونے کی بجائے اس کو اور تھوڑی سا موقع دے دو، مہلت دے دو، پھر نہ دے سکے تو معافی کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ آئیڈیل ٹو سٹارٹ ود، معاف کر دو، گفٹ کر دو اس کو، جاؤ۔ نمبر 2 قرض حسنہ دے دو، اس کے بعد آگے زیرو ویلیو، یہاں تک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے، وہ کیا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، یعنی وہ محنت کر سکتا ہے، تمہارے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے، اس کو دے دو کہ بھائی تم اس سے کاروبار کرو، ہم جو اس ریشو سے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ اس سے اگلی صورت کیا ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی کو دو، اسے کو کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میں سال کے بعد تم سے یہ رقم بھی واپس لوں گا اور منافع نام جو مرضی دے دیں میں وہ بھی تم سے لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ربا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا نا ربوتاً، اونچائی، یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ لفظ آتا ہے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ربا کیا ہے کہ ہر صورت میں اس مال کا بڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام مطلق ہے اسلام کی روح سے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے باولا کر دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، بزنس بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ مثالیں دیتے ہیں آ کے، بھئی دیکھیے ایک شخص کے پاس 50 لاکھ روپیہ تھا، اس نے ایک مکان بنا کر کرائے پہ دے دیا اور ہر مہینے کرایہ کھانا شروع کر دیا، اور دوسرے نے 50 روپیہ جو ہے 50 لاکھ روپیہ وہ کسی بینک میں رکھوا دیا اور ہر مہینے اس سے سود دینا شروع کر دیا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ حلال اور یہ حرام کیوں ہے؟ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، اب حالانکہ جو سمجھنے والے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ ایک فلوئڈ کیپٹل ہے، وہ ایک فکسڈ کیپٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کیا ہے۔ جواب جو ہے وہ تفصیل میں نہیں دیا کہ اس میں یہ فرق ہے اور اس میں وہ فرق ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، 100 گلاں دی کو گل، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز، حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے کچھ رشتوں کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ حرام ہے، 4 پارے کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم من الرضاع وغیرہ وغیرہ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، رضائی بہنیں، سب ایک طویل لمبی آیت ہے جو پھر 5ویں پارے میں بھی انٹر ہو جاتی ہے، وہی کنٹینیوس ہے، وہاں لا ہے، جملہ ختم نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہوا اس کا
دیکھیے ایک نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس کی جوان بہن بھی ہے، وہ اپنے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی جوان بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کئی تجویزیں آئیں، پرپوزلز آئیں، کسی کو یہ پسند نہیں آئے، کوئی اس کو پسند نہیں آئے۔ یہ مسلمان نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ ہم دونوں کیوں نہ شادی کر لیں؟ کبھی سوچا اس نے یہ؟ کیوں؟ حالانکہ بیوی اور بہن میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ دونوں شادی کریں تو کیا اولاد نہیں ہوگی؟ اگر وہ دونوں شادی کریں تو جو آج بڑی ایک ریکوائرمنٹ سمجھی جاتی ہے شادی کے لیے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، پری میرٹل تعلقات قائم کر کے شادی سے پہلے ڈیٹنگ کر کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا، تو کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ 25 سال انہوں نے کٹھے گھر میں گزارے ہیں، کٹھے کھایا ہے، کٹھے پیا ہے، کٹھے جاگے ہیں، کٹھے سوئے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے رہے ہیں، تو ڈونٹ دے انڈرسٹینڈ ایچ ادر؟ کیوں شادی نہیں کرتا مسلمان نوجوان؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن یہاں بحث کرتا ہے آ کے کہ یہ حلال کیوں ہے اور یہ حرام کیوں ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بہن کو حرام کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے، اسی رب نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا وہ رسول مانتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے، اس کو اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، لہذا جس کو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ ہو چکا وہ اس کو معاف ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، ہاں اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے آ جانے کے بعد جو اس کو دہرائے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا الٹیمیٹم ہے۔ وَإِن تُبْدُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے راس المال، اصل کیپٹل جو ہے تمہارا وہ محفوظ سمجھا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو اس کے خوشحال ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معافی کر دو اپنا قرضہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک کو پورا ادا کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله